اب دیواروں پر مردانہ کمزوری کی جگہ قانونی کمزوری کے اشتہارات ہونے چاہیے، بتاتا ہوں کیوں۔ لاہور کے غازی آباد تھانے میں ذہنی مفلوج بچی کے ساتھ کانسٹیبل کی زیادتی اور ریپ کا کیس، اور دوسری جانب ملتان میں یونائیٹڈ بیکری کے مالک کا سب وے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر سموسے کھانے کا واقعہ اور روکنے پر ویٹر کو تھپڑ رسید کر دینا اور مکوں گھونسوں سے مارنا۔ لیکن ان دونوں واقعات کا انجام وہی ہے جو ہر افسر شاہی نظام میں ہوتا ہے۔ پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا اور سیٹھ صاحب نے پھول اور غریب کے گال پر پیار دے کر انصاف کا حق ادا کر دیا۔ بس یہی ہے ہمارے ملک کا نظام، اور بس ایسے ہی چل رہا ہے ہمارا ملک۔ جس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بہیمانہ طریقے سے اس بچی کو برہنہ کیا گیا اور اس کے کپڑے اتارے گئے۔ ذہنی معذور تقریباً 20 سالہ لڑکی کو ASI عمران اپنے ساتھ لے کر غازی آباد تھانے پہنچا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ گھر سے لاپتہ ہوئی، بعد میں واپس آئی تو رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر اور رو رو کر بتا رہی تھی کہ کانسٹیبل نے اس کے ساتھ گندی حرکات کی۔ بندہ سی میں پہچان لینی ہاں، انہیں میں نے گندا کام کیتا ہے، انہیں میں نے ظلم کیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے آگے اور کیا ہوگا، لیکن ہمارا بوسیدہ اور بدبودار کمزور سسٹم کہتا ہے کہ رکو، ذرا صبر کرو، اس سے بھی زیادہ دکھاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی کس درجے کا جانور ذہن ہوگا اس کانسٹیبل کا کہ اس نے ایک ذہنی مفلوج بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور پھر ہمیشہ کی طرح وردی کے زور پر غنڈہ گردی کی گئی۔ اس کے اہل خانہ کو دھمکا کر، ڈرا کر زبردستی 1 لاکھ کا ہرجانہ دینے کی کوشش کی گئی اور زبردستی معافی تلافی کی کوشش ہوئی۔ پھر شکایت ہوتی ہے کہ CCD پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ آخر وردی والا مجرم اور بابو شاہی مجرم ایک جیسے جرم میں CCD کی سزا سے بری و ذمہ کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، جس سے غریب کا بچہ یا غریب مجرم محفوظ نہیں رہتا؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منتہا کیس میں CCD کے ہاتھوں مارے جانے والے قاتل کی اب تک DNA رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور وہ واقعہ کئی واقعات کے نیچے دب چکا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس پولیس والے کا انکاؤنٹر کیا جائے تو اس کا فرینزک اور DNA ضرور میچ ہوگا، کیونکہ اس بار زیادتی کا شکار ہونے والی بچی، مجرم اور ثبوت سب موجود ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ CCD واقعی ظالموں اور مجرموں کو نشانہ بنا رہی ہے یا اصل قاتل بچا رہی ہے؟ اس کیس میں پورے تھانے کی پولیس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب انتظار فورینزک کا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس گھنونے جرم کی سزا، یعنی ان کو سزائے موت، کس سپیڈ سے ملتی ہے اور اس بچی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، یا اس کیس کی فائل بھی وقت کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ وہیں دوسری طرف ریسٹورنٹ میں غصے پر قابو نہ پانا اور غریب کے منہ پر تھپڑ رسید کر دینا، اس کی دنیا کے سامنے تذلیل کرنا، اور انصاف محض پھول اور گال پر پیار۔ سوچے یہی کسی غریب نے تھپڑ مارا ہوتا کسی امیر کے منہ پر، تو آگے سے کیا اسے بھی گلدستہ لے کر، گال پر پیار لے کر معاف کر دیا جاتا؟ نہیں، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوتی اور اس کا گال اس کے جبڑے سے اب تک الگ ہو چکا ہوتا۔ یہی ہمارے ملک کا قانون ہے، جہاں غریب کی عزت اور غریب کی حرمت کی بس اتنی وقت ہے، اور یہ ہمارے ملک میں انسانی اقدار اور اس کے قانونی تحفظ کی کمزوری کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاید ہمارے ملک کی دیواروں پر مردانہ کمزوری کی دواؤں کے اشتہارات سے زیادہ ضرورت قانونی کمزوری کے اشتہارات کی ہے۔ کوئی نیم حکیم ہی آ کر بتا دے کہ اس قانون کو طاقتور کیسے بنایا جائے، تاکہ انصاف صرف طاقتور کا نہیں بلکہ ہر شہری کا حق بن سکے۔ اسی طرح ایک اور خبر، پاکستان میں عیدی کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، عبدالستار عیدی، وہ شخص جس نے لاکھوں بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا، یتیموں کو گھر دیا، لاوارث لاشوں کو عزت سے دفن کیا اور انسانیت کو مذہب، زبان اور نسل سے اوپر رکھا۔ لیکن لگتا یوں کہ عیدی صاحب کی وفات کے بعد عیدی سینٹر بھی ایک کارپوریٹ ادارہ بن چکا ہے۔ اس بات کا تعلق اس معصوم بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے ساتھ ہے، جس کی دنیا صرف چند رشتوں تک محدود تھی، اور انہی میں سے ایک رشتہ اس کے چچا کا تھا۔ اس بچی کا دعویٰ ہے کہ اس کے چچا نے اپنے ایک دوست کے حوالے اس بچی کو کیا اور یہ کہا کہ اس بچی کو جا کر بیچ دے۔ میرے چاچو کا دوست تھا، میرے چاچو بیچ رہا تھا تو میرا چاچو کا دوست مجھے عیدی سینٹر میں بیچا۔ بچی کے مطابق وہ شخص اسے کراچی کے ایک علاقے میں لے گیا۔ راستے میں اس بچی نے ایسی باتیں سنی جنہوں نے اس بچی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ساتھ نے بولا اس کو جام بھی لے جاؤ، یہ بھیک مانگے گی تو اچھا ہوگا، پھر اس کا لوگ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، پھر یہ معذور ہو کے بیٹھے گی، پھر اس کا کوئی بھی پریوار نہیں ہے تو پھر اس کو کاٹ کے ادھر پھینک دو۔ یعنی ایک معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی باتیں کی جا رہی تھی تاکہ اسے کمائی کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہ کسی طرح ان کے پاس سے بھاگ نکلی، اور یوں بعد میں ایک شخص نے اسے عیدی سینٹر چھوڑ دیا، اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ اختیار کرتی ہے۔ عیدی سینٹر میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا، اسے مارا گیا اور اس کے بال کاٹ دیے گئے۔ ایک عیدی سینٹر والوں نے میرے بال کاٹے۔ نام پتہ ہے ان کا؟ نہیں۔ اس سے پہلے بھی بعض رپورٹس میں وقتاً فوقتاً کچھ شکایات سامنے آئی جن میں بعض بچوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بچوں کے بال کاٹنے کے بعد انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے، اور وہاں ایسی چھوٹی معصوم سی بچی جو پہلے ہی خوف و ہراس اور ایک ٹراما کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچی ہو، اور پھر جہاں اسے حفاظت ملنی چاہیے وہاں بھی اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو کہ اسے مارا پیٹا جائے اور اس کے بال کاٹ دیے جائیں، تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس نظام کا۔ اور پھر بچوں کے نام پر خطیر رقم کی امداد لینے والا ادارہ عیدی، اس ادارے کو سخت اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے کہ وہاں بے سہارا بچوں کو کن حالات میں رکھا جا رہا ہے۔